بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کے اسلامیات کے احادیث کے سلسلے میں حدیث نمبر 8 کی تشریح جو ہے اس کا لیکچر آج حاضر خدمت ہے۔ تو آپ پہلے حدیث لکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مفہوم لکھیے گا، شرم و حیا خیر کی ضمانت ہے، معاشرے پہ اس سے ہمیشہ خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ تشریح لکھیے ہیڈنگ دے کر، حیا سے مراد ہے شرم، لحاظ، پردے کا خیال رکھنا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے حیادار تھے اور ہمیشہ انہوں نے حیا اختیار کرنے کی ہی تلقین کی ہے۔ حیا ایسی خوبی ہے جس سے معاشرے میں خیر کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک مضمون اور پرامن معاشرے کے لیے مرد و خواتین دونوں میں اس خوبی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی بدولت معاشرہ بگاڑ اور بے راہ روی سے پاک رہ سکتا ہے۔ حیا اسلام کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نبوی کا حوالہ باب دے دیجئے۔ ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، حیا اور ایمان باہمی ساتھی ہیں، جب ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم جو مسلمانوں کے لیے ہے اور اسی میں انسان کی عزت بھی ہے، جبکہ اس کے مقابل مغربی تہذیب ہے جس کی بنیاد ہی بے حیائی پر ہے۔ حاصل بحث، ہمارے اسلامی معاشرے کا حسن ہی ساری حیا، شرم اور لحاظ ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 8 کی تشریح۔ مجھے یقین ہے آپ نے نوٹ کر لی ہوگی۔ کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ تشریح آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت ہوئی۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کو ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں اور بھلائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔